السلام علیکم، نمشکار، سرسریاکال ناظرین کرام، اے ہندوستان کے بھائیوں، ہندوستانیوں، تم لوگ 90 کی دہائی میں دہشت گرد یا ٹیررسٹ کو کون سے نام سے پکارتے تھے؟ کبھی شاکا کہتے تھے، کبھی اس کو تم لوگ کوئی اور نام دیتے تھے، اور تم کو پتہ چلتا تھا کہ ٹیررسٹ کیسے بنتے ہیں۔ اے ہندوستان کے لوگوں، آج تمہیں کیا ہو گیا کہ تم لوگ ٹیررسٹ اور آتنکوادی کا یہ جو تم نے اب سلسلہ ایک شروع کیا ہوا ہے میڈیا کے اوپر، یہ تم نے کون سا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے؟ کاش تمہارے بڑے یہ آج کی باتیں تمہاری سنتے اور وہ جیتے جی مر جاتے یا آتم ہتیا کر لیتے۔ میرے ہندوستان کے بھائیوں، آپ سے ہماری دشمنی تو نہیں ہے، لیکن ہم آپ سے یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے ہمیں خود ہی تو یہ میڈیا کے اندر موویاں دکھا دکھا کے بتایا ہے کہ ٹیررسٹ کیسے بنتے ہیں، آتنکوادی کیسے بنتے ہیں، تو آج تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ او امریکہ کے پٹھوؤ، او اسرائیل کے پٹھوؤ، اور یہ کسی کے بچے نہیں ہوتے، اور یہ کسی کے بیٹے نہیں ہوتے؟ کیا ان کو کسی ماں نے نہیں جنا، یا ان کو کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، یا اس کو کسی ماں نے 9 مہینے پیٹ کے اندر نہیں رکھا؟ یہ آج ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں وہاں نوجوان کی وہ قدر اور منزلت آج موجود جو ہندوستان میں 90 سے پہلے نوجوان کی بہت قدر کی جاتی تھی۔ آج لاکھوں ہزاروں نوجوان ایسے ہیں میرے ہندوستان کے بھائیوں، جن کو ہتھیار اٹھانا پڑا اور جن کو جھوٹے انکاؤنٹر کے اندر قتل کر دیا جاتا ہے۔ نہ ان سے کوئی تفتیش کرتا ہے، نہ کوئی تحقیقات ہوتی ہے ان کے اوپر، نہ ان کا دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے کیا وجوہات تھی، یا ان کے پیچھے کیا سلسلہ ایسا غلط چلا تھا، یا کیا کوئی قانون کی بالادستی ہماری کمزور تھی، یا ہم لوگ قانون کو بالاکار نہیں لا سکے، جس کی وجہ سے ایسے لوگ، ایسے نوجوان پیدا ہوئے۔ ناظرین کرام، یہ وہی دل جلے مووی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ دہشت گرد آتنکوادی کیسے بنتا ہے، اس کے گھر والوں پر ظلم کیے جاتے ہیں۔ وہ پڑھا لکھا نوجوان ہوتا ہے، اور جب وہ پڑھائی سے فارغ ہوتا ہے تو اس پر اس کے باپ پر جھوٹے الزام لگا کے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بچھو مووی ہے میرے ہندوستان کے بھائیوں، یہ بھی ایک نوجوان ہوتا ہے، پڑھا لکھا نوجوان، اس کی زندگی برباد کر دی جاتی ہے۔ یہ ایجنسیاں اور پولیس والے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی زندگی اس اچانک اس موڑ پر لے آتے ہیں کہ وہ دہشت گرد بن جاتا ہے، وہ ہتھیار اٹھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کیا آج جتنے بھی کشمیر کے اندر یا اور بھی کہیں جدھر بھی ہندوستان میں لوگوں نے ہتھیار اٹھایا ہوا ہے، کیا وہ سارے کے سارے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، میرے پاکستان کے محب وطن بھائیوں، ان کے پیچھے بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو نوجوان گنے اٹھا لیتے ہیں، اسلحہ اٹھا لیتے ہیں، یہ یوں ہی اسلحہ نہیں اٹھا لیتے، یا ان کو کوئی شوق نہیں ہوتا کہ بارود کے ساتھ کھیلیں، بلکہ ان پر بڑے بڑے بھاری ظلم ہوتے ہیں۔ ہاں ہم مانتے ہیں ٹیررسٹ بھی ہوتے ہیں، آتنکوادی بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ٹیررسٹ اور آتنکوادی حقیقت میں بنتے ہیں۔ اصل میں زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، بہت ساری مجبوریاں، بہت ساری دکھی کہانیاں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے بہت سارے ان کے صدمے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بڑے بڑے ان کے غم ہوتے ہیں، ان کے گھر اجڑ جاتے ہیں، ان کے گھر بار سب کچھ چھین لیے جاتے ہیں، پھر وہ اس نوبت پر پہنچتے ہیں کہ وہ مارنے پر تل پڑتے ہیں اور وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ میرے پاکستان کے محب وطن بھائیوں، کیا ہم لوگ
100 نوجوان جب قتل ہوتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے کم از کم 80 نہیں تو 90 نوجوان تو ایسے ہوں گے جو بے گناہ ہیں۔ ان کو ہم یہ دیکھیں جا کے ان کی تحقیقات کرنی چاہیے کہ وہ لوگ کیوں اس نوبت پہ پہنچے، کیوں وہ دہشت گرد بنے، کیوں وہ ٹیررسٹ بنے۔ اے ہندوستان کے، میرے ہندوستان کی بڑی بڑی ملٹری والوں، بڑی بڑی پاور والوں، بڑی بڑی میجروں، بڑے بڑے کرنلوں، آپ سب سے بھی یہی میری التجا ہے کہ کم از کم جو لاش آپ گرا دیتے ہیں اپنے سامنے، جس کا آپ خون کا فوارہ چلا دیتے ہیں، جس کا آپ خون جانور کا خون بھی نہیں سمجھتے، کم از کم اس کی انویسٹیگیشن تو کر لیا کرے، اس کی تحقیقات تو کر لیا کرے کہ اس نوجوان نے کیوں اس نوبت تک پہنچ کے کیوں اس نے اپنی زندگی برباد کی، کیوں یہ آج جیلوں کے اندر سڑ رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کے پیچھے اس نے ہتھیار اٹھائے، کیا واقعی یہ ٹیررسٹ ہے بھی یا نہیں، ہم اس کو گولی مار دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اور میرے پاکستان کے بھائیوں، اور میرے ہندوستان کے بھائیوں، آج ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے اندر کتنے ہزاروں لاکھوں نوجوان ہیں جس کو پولیس ایجنسیاں ہر کوئی نشانہ بنا چکا ہے، لیکن آج تک یہ انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی کہ وہ نوجوان اس نوبت پہ کیوں پہنچا، یا اس نوجوان کو کس نے پہنچایا، کیا اس کے پیچھے واقعی ولن بھی ہوتا ہے، یا اس کے پیچھے واقعی ٹیررسٹ بھی ہے، یا یہ ٹیررسٹ کیوں بنا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے کہ اس نے ایسا فیصلہ کر لیا، اپنی زندگی برباد کرنے کا اس نے فیصلہ کر لیا، اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ اور میرے بھائیوں، اور ٹیررسٹ ہر انسان، بچے کو بھی پتہ ہے کہ ٹیررسٹ بننا کوئی آسان بات نہیں ہے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھنی پڑتی ہے، ہر وقت ڈر کے زندگی گزارنی پڑتی ہے، تو پھر کیا وجوہات ہے۔ اور میرے بڑے بڑے سپاہیوں، اور بڑے بڑے میرے عہدیداروں، اور میرے بڑے خدا کا واسطہ ہے، تمہارے بھی بچے ہیں، تمہارے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، جب وہ جوان ہوں گے تو ان کے